امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام اہل سنت امام احمد رضا خان، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ بھائی ذرا غور کریں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اونٹوں نے سجدے کی، پرندے کلمے پڑھنے لگ گئے، جانور سجدے کرنے لگ گئے، بکریوں نے سجدے کیے۔ صحابہ آگے یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدے کریں، ہم پیچھے رہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت، اونچا بولیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت؟ ہاں۔ تو اب بتائیے یہ تڑپتا ہوا عاشق جس وقت مدینے پہنچے، یہ جو عاشق سرکار کے روزے پہ گئے انہیں معلوم ہے کہ ان پر کیا بیتتی ہے، ہاں کہ سامنے حضور ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ سامنے ہے وہ نوبہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، لیکن روکیے سر کو روکیے، اے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، کان جدھر لگا یہ کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان۔ اب ذرا سنیے شاعر کیا کہتا ہے، گود میں عالم شباب، یعنی حضور جس وقت اپنی اماں جان کی گود میں نا، تو جو موسیٰ جوانی میں کمال پاتا ہے میرے حضور کا تب بھی کمال۔ ابراہیم پیغمبر کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ خدا کون ہے؟ ایک بدبخت کہتا ہے میں خدا ہوں، اللہ کے خلیل کہتے ہیں خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ توجہ ہے؟ کوئی پیغمبر آتا ہے تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر، اللہ کی عظمتوں پر دلیل دیتے ہوئے چاند کو دلیل بناتا ہے، اور یہ کون آ گیا جو پنگھوڑے میں لیٹ کے چاند کو کبھی ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر گھماتا ہے۔ ہر پیغمبر عالم شباب میں جاتا ہے، 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے، تب جا کر کہیں 1 2 3 معجزے اس پیغمبر کے چشم فلک دیکھتی ہے، چشم دنیا دیکھتی ہے، اور یہ کون آ گیا؟ ابھی آیا نہیں ہے کہ ادھر بھی رنگ ہے ادھر بھی۔ شاعر کیا کہہ گیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ گود میں عالم شباب، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، یعنی بچپن میں میرے رسول کا وہ رنگ ہے جو پیغمبروں کے عروج پہ ہوتا ہے، وہ جب میرے مصطفیٰ 40 برس کے ہیں پھر میں کیا بتاؤں وہ کیا تھا؟ گود میں آدم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی، گل بنے کہتے ہیں ٹینی کو، گل بنے باغ نور کی، اور ہی کچھ اٹھان ہے، کان جدھر لگا یہ واللہ کان جدھر لگا، میرا سونا کان جدھر لگا، حسنین کے نانا کان جدھر
یہ رکے نہیں نا، محفل کا رنگ ہے، ٹائم میں نے تھوڑا لینا ہے، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، 1 منٹ ہو رہے تھے تقریر نہ کر رہے ہیں نا یار، اب میں اپنے گھر کر رہے تھے، وہاں پتہ ہے جناب اللہ ادھر انتظامیہ والے بھی جناب انہوں نے مجھے ٹائم ایک دیا ہوا ہے، میں نے اس ٹائم پہ انشاءاللہ بات کو ختم کرنا ہے، لیکن ایک رنگ آ جائے، جھوم کر آواز آئے، کان جھیدھر لگائیے واللہ کان جھیدھر لگائیے سونا کان جھیدھر لگائیے حسنین کے نانا کان جھیدھر لگا زہرا کے بابا کان جھیدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جگر گوشہ مرشدنا الکریم سیدی و مرشدی صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ فخر السادات سید شاہ احمد کمال کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی آستانہ عالیہ توری شریف، میرے سر کا تاج جملہ علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی نوید احمد عباسی صاحب، فاضل جلیل استاد العلماء اخی محترم مولانا نذیر احمد قریشی صاحب، محفل میں الحمدللہ العظیم درجنوں علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس علاقے میں یہ جو میرے سرکار کے دین کی بہاریں ہیں یہ انہی علماء کے دم قدم سے ہیں۔ حضرت گرامی المرتبت مولانا ساجد عباسی صاحب آف سرلا، جناب محترم مولانا بابر ضیائی صاحب، مولانا شبیر عباسی صاحب، حضرت محترم مولانا اشتیاق ضیائی صاحب، علامہ خطیب الرحمان قریشی صاحب، حضرت قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، حضرت استاد العلماء مولانا محمد اکثیر عباسی ضیائی صاحب، مولانا نقاش ضیائی صاحب، اس علاقے کو اللہ کے قرآن کے نور سے منور کرنے والی شخصیت جن کو میں دل سے محبت بھی کرتا ہوں، قدر بھی کرتا ہوں، محترم مولانا وقار ضیائی صاحب، حضرت علامہ آصف صاحب، جناب محترم مولانا مجاہد اہل سنت راشد قریشی صاحب، علامہ قاری مشتاق صاحب، جناب محترم بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن اور دین کا نور عطا کرنے والی شخصیت مولانا علامہ اشتیاق ضیائی صاحب دلولہ، مولانا محمد سعید ضیائی صاحب لاہور سے تشریف لائے، دیگر جملہ علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، جناب محترم حاجی پرویز صاحب، اور میں سمجھتا ہوں میں جس شخصیت سے بہت زیادہ محبت اس حوالے سے کہ قدر ہے ہمارے دل میں اور بے لوث قدر ہے، حضرت محترم مولانا حافظ امجد قریشی صاحب جو ہمارے گاؤں کے امام ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی محنتوں سے ہمارا یہ علاقہ، اس کا یہ رنگ ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مفتی صاحب جائیں تو کوئی نعت پڑھنے والے بچے نہیں ملتے، یہاں اتنی تعداد میں نعت خان انہوں نے علماء حافظ تیار کیے ہوئے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ یار کس کس کو کتنا کتنا ٹائم دیں۔ جملہ علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل میلاد ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ محفل میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہاں تو عملاً ہمارے ان علاقوں میں یہ سارے پرانے حضرات کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو تعارف ہی نہیں تھا، ہماری یہاں علاقوں کی دینی ماحول کی یہ رنگ اور تقدیر بدلی ہے۔ تو سیدنا و مرشدنا الکریم حضور غوث زماں خواجہ خواجگاں خواجہ
توروی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے اس لگائے ہوئے بوٹے کے ذریعے سے اور حضور قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی اس بیلوس رسول اللہ کے عشق اور محبت کی وجہ سے کہ یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات مناتے تھے, دیگ پکاتے تھے, کہتے تھے 12 وفات. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو دیگ پکی تو میں نے اپنی تائی جان رحمت اللہ تعالی علیہ میں نے ان سے پوچھا کہ امی یہ دیگ کیوں پکائی ہے؟ تو انہوں نے کہا پتر تو نہیں پتا 12 وفات. میں جی 12 وفات کی شے ہوں گی. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے نبی پاک کا نا وصال ہوا تھا. میں آپ کو اپنی کیفیت بتاتا ہوں, واللہ چھوٹا سا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا. میں وہ بننے پہ جا کے نا نیچے تو کافی دیر بیٹھ کے روتا رہا کہ یار ہمارے نبی کے وفات کا دن ہے. یہ کسی نے بتایا نہیں تھا, بس اندر ایک جذبہ تھا کہ یار. پھر حضور خواجہ خواجگاں توروی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت آئی, انہوں نے فرمایا ہم مسلمان وفات نہیں مناتے, میلاد مناتے ہیں. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ شعور دینے والی وہ شخصیات ان کے دم قدم سے الحمدللہ آج ہمارے علاقے کے بچے بچے کے دل میں نبی کے عشق کی شمع فروزاں ہے. موسم کوئی بھی ہو, دن کوئی بھی ہو, مہینہ کوئی بھی, توجہ ادھر رکھنا ہے, مہینہ کوئی بھی ہو, علاقہ کوئی بھی ہو, مقام جگہ کوئی بھی ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فخر السادات صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بٹنگی شریف, آپ تشریف فرما ہوئے, ہم دل کی گہرائی سے عالم و سالم مرحبا کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد کا دن کوئی مقرر نہیں ہے. میلاد ہم اہل سنت کہتے ہی حضور کے ذکر کو ہیں, حضور کی محبت کے بیان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور صورت کے تذکار کو, حضور کی ولادت کے تذکروں کو, حضور کی شان ختم نبوت کے تذکروں کو, نبی پاک کے حسن و جمال کے تذکروں کو, نبی کے صحابہ و آل کے تذکروں کو. اور یاد رکھیں ہمیں کوئی نہ سمجھائے, ہمیں کوئی نہ بتائے کہ سنیت کیا ہوتی ہے, ہم نے زمانے کو بتایا کہ سنیت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ. اور ہم اس بات سے غافل بھی نہیں ہیں کہ دن میرے حضور کے یاروں کا ہو یا دن مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہو, ہمیں ان کی عظمتیں بھی یاد ہیں, ان کی شانیں بھی یاد ہیں. یہ ایام جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان, میرے رسول کا خلیفہ, میرے نبی پاک کا صحابی, میرے نبی پاک کا داماد, وہ داماد کہ ایک بیٹی رسول اللہ کی انتقال کرتی ہیں, عثمان کنارے بیٹھ کے چپکے روتے ہیں. ایک دن میرے حضور گئے, فرمایا عثمان بیویاں وصال کر جاتی ہیں پر تیرے غم کا مجھے عجب ہی رنگ نظر آ رہا ہے کہ تو اتنا روتا ہے صبح و شام, تو چپکے اتنا روتا ہے. یہ رب کا دستور نہیں ہے کہ بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اتنا روئے. عثمان تڑپ گئے, یا رسول اللہ بیوی کی وجہ سے نہیں رو رہا, محمد کی بیٹی کی وجہ سے رو رہا ہوں. حضور کا نور مجھ سے جدا ہو گیا, حضور کی لختے جگر یہ نسبت مجھ سے کٹ گئی. ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ سرور کون مکان نے فرمایا مبارک ہو عثمان, یہ آ گیا جبریل پیغام رب العزت لے کر, اس رب نے مجھے پیغام دیا ہے, اے عثمان یہ تو میری ایک بیٹی ہے, اگر 100 بیٹیاں ہوں وصال کرتی جائیں, ایک وصال کرے دوسری کا رشتہ دوں گا, دوسری کرے تیسری کا رشتہ دوں گا. اگر 100 بیٹیاں بھی میری انتقال کر جائیں, عثمان میں تیرے نکاح میں 100 بیٹیاں عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے نبی نے 10 دفعہ ان سے جنت کا سودا کیا. یار میری بات سنیں, عثمان غنی کے ذکر سے حضور خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
باقی 18 ذی الحجہ کو 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ غدیر خم کی جگہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ شیعہ اس سے کوئی اور مطلب اور مفہوم لیتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا. ہم کہتے ہیں نا، خلافت بلا فصل آپ کے نزدیک خلافت یہ اصول دین میں سے ایک اصول ہے، یعنی ارکان دین میں سے ایک رکن ہے. تو عجب بات ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے اور نام لے کر نہ قرآن نے بیان کیا نہ رسول اللہ نے کسی جگہ بیان کیا. بات یہ ہے کہ یہ اپنی من گھڑت باتیں ہیں. میرے مصطفیٰ نے وہ جو غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہاں مولا بمانا محبوب کے ہے، یعنی میرے نبی نے فرق مٹا دیا تھا کہ یہ الگ الگ دیواریں کھڑی نہ کرو کہ یہ نبی کی محبت ہے، یہ علی کی محبت ہے. جیسے مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے، اسی طرح علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے. اور یہاں پر بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں خوشی منانے کا کیا مطلب ہے؟ اوے مولا علی کو میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کا مولا کہا. سبحان اللہ کی آواز ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کا مولا کہا. تو ذرا مجھے بتائیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے نبی نے جب فرمایا کہ یہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اب آپ کہتے ہو جی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر میں ثابت کر دوں حدیث صحیح سے کہ صحابہ نے اس وقت خوشی منائی. مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی نے جب ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بخن بخن لک یا علی، وفی روایت بخن بخن یبن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے او مبارک ہو تجھے، ہنی لک یبن ابی طالب، او مبارک ہو علی کے بیٹے تجھے. امسیتا و اصبحت و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنۃ الی یوم القیامہ. تو صبح قیامت تک ہر مومن کا بھی مولا ہو گیا ہے، ہر مومنہ کا بھی مولا ہو گیا ہے. اور ایک اور حدیث کی کتاب میں الفاظ چینج ہیں، وہاں پر ہے اے علی انت مولا یا مولا کل مومن، تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے. مجھے بتاؤ مبارک کس نے دی؟ بولو حضرت علی کو مبارک کس نے دی؟ تو یہ مبارک دکھ میں دی تھی کہ خوشی میں دی تھی؟ تو عمر تو خوش ہو رہے ہیں اس منصب کے ملنے پر. مولوی جی تھوڑے بوٹھے کیوں بنے ہوئے نے؟ اور منکر یزیدیوں تم کیوں چل رہے ہو؟ اس لیے ہم نہ یزیدی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں. کھل کے بولو، کھل کے بولو. نہ ہم یزیدی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم یزیدی ہیں کہ ہمیں حضرت مولا کائنات کو یہ جو منصب ملا اس پر جو خوشی کا اظہار کیا جائے ہمارے کلیجے جل جائیں. اور نہ ہم رافضی ہیں کہ ہم ذکر عثمان غنی کو مٹا دیں، ذکر عثمان غنی کو بھول جائیں. میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تو وہاں میرے پاس چٹ آ گئی 18 ذی الحجہ کو جشن عید غدیر منانی چاہیے یا اس دن حضرت عثمان غنی کا عرس کرنا چاہیے. میں نے کہا پہلی تو اصطلاح یہ ذہن میں رکھیں، یہ عید غدیر کے حوالے سے ہم سنیوں کے یہاں 3 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور بڑی عید. وہ گل سمجھ آئی؟ تفصیل کے لیے آج کل دے سارے کو کالا شیطان چاہیا نا، تو میری تقریر میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے نا تو پوری 100 گھنٹے کا خطاب ہے. عید میلاد النبی بڑی عید، اس کو ذرا سنیں اور آپ کو پتہ چلے دلائل کیا ہے.
بھائی اتنی تو گل تھی بھی کر کے نا سن کے بھائی اتنے کہڑا کوئی پرانے زمانے والی جڑ کے سیڑیاں خریدو تو پھر جناب لاؤ کیسٹ تو پھر وہ بھائی اج کل اے جڑے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ٹک ٹاک دیکھنے ہو نا دیکھے ہو نا اے تک لے بھائی یہ دیکھ لینا کہ یہ جو دلیل ہے کہ تیسری عید جو نا تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ عید ہے جس عید کے صدقے باقی عیدیں عید بنی ہیں. وہ عید کون سی ہے؟ عید میلاد النبی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں. اس پر ایک دم کچھ صاحب خاص قسم کے طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب چیخ پکڑے، یہ کیا ہوا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، کیا جو خوشیاں نہیں منا رہے وہ میں کہ یار مجھے نہیں مارو، میرے سر میں نہیں مارو، مجھے گالیاں نہ دو. اپنے ہی بزرگوں سے پوچھو، انہوں نے لکھا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جیسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو. تو پھر ہم تو یہ پڑھتے رہیں گے، ہم یہ کہتے رہیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ہاں جی آواز آئے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. علماء کرام جمع خاطر رکھو، وہ وقت گزر گیا جب لوگوں کو بہکایا جاتا تھا کہ یہ بدعت کدھر سے آ گئی اور تم اس ذکر میلاد کو کیسے مٹا سکتے ہو. اب تو الحمدللہ ہمارے علاقے سے گاما میراثی بھی ختم ہو گیا، جاڑا میراثی بھی ختم ہو گیا. اب تو جس کی شادی ہوتی ہے محفل میلاد ہوتی ہے. وہ دور ختم ہو گیا. کہاں سے میرے رسول کے ذکر کو بیان کرواؤ گے یا کرو گے؟ اب تو شادیوں میں بھی میلاد. اور اس علاقے میں نئی طرح ڈلی ہے، نیا رواج شروع ہے، ماتمے میں بھی میلاد. اور یاد رکھو جن کی زندگیاں رسول کے ذکر میں گزرتی ہیں، خدا کی قسم ان کے جنازوں کے ساتھ درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں. علی خان لالے کا جنازہ جس نے پڑھے اس نے دیکھا ہے، بٹ 2 گھنٹے محفل میلاد. بھائی کیوں ہو رہے ہیں میلاد؟ وہ کیوں؟ علی خان لالا فوت ہو گئے. وہ بھائی یہ تو سنا تھا کہ شادی پہ میلاد، یہ تو سنا تھا چک کی مسجد میں میلاد، یہ تو سنا تھا سرحان کی مسجد میں میلاد، یہ تو سنا تھا سرلا ہڈورا کی مسجد میں میلاد. اور یہ کون سا میلاد ہے جو جنازے کے موقع پر ہے؟ آواز آئی، عاشقوں کا رنگ ہے. ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہم اپنے مشن سے یوں وفا کرتے ہیں، ہمارے جنازے اٹھتے ہیں محمد کے ذکر کی بہار. اس لیے ہم نے اپنے مخالفین کو یہ کہا تھا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا تھا، تم سمجھتے ہو کہ ہم علی علی کروانا چھوڑ دیں گے، ہم علی علی پہ بین لگا دیں گے؟ ارے چھوڑ، ہمارے تو جنازے اٹھیں گے، علی علی کی صدائیں آئیں گی. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں جنازہ کس کو کہاں کب کس کا نصیب ہوتا ہے. پر میرے علاقے والوں، میرے گاؤں والوں، میرے شاگرد سن رہے ہیں، میرے سارے سننے والے سن رہے ہیں. میں نے جس وقت مجھے ایک دفعہ اس وجہ سے میرے خلاف پنڈی میں کیس بنایا گیا، ایک خبیث قادیانی مرزائی وہاں کا افسر آیا، اس نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے بہت نعرے لگاتا ہے. میرے خلاف کیس بنا کر مجھے شیڈول میں ڈالنے کے لیے واچ لسٹ پہ ڈالا. خیر ہمارے بھی سورس میں نے جب پتہ کیے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے پتہ چلا جی کہ یہ جناب یہ اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ مرزائیوں قادیانیوں ان لمتیوں کو رگڑا دیتا ہے. تو مجھے کئیوں نے کہا جی بس چپ کر جائیں، بڑا افسر. میں کہا میرے جتی دی نوکتے بڑا افسر. میں نے اگلے جمعے پہ کہا کہ اب میری وصیت ہو گئی، ہر جمعے پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، اور میرے سے وعدہ کرو ہمارے جنازے اٹھیں گے تو 2 نعرے لگیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور نعرہ حیدری. پتہ چلے ہم اپنے
مشن سے یوں وفا کرتے ہیں، ہماری زندگی تو زندگی، ہمارے جنازوں پر بھی ہمارے مشن کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ پہ کوئی آکھا جی شیعہ دا جنازہ ہویا، پتر شیعہ عثمان غنی دے قصیدے نہیں پڑھتے، شیعہ حضرت عمر دیاں یاریاں تے عظمتاں دے قصیدے نہیں پڑھتے، شیعہ صحابہ کی عظمتوں کے ترانے نہیں پڑھتے۔ شیعوں کا اپنا مذہب و مسلک ہے، وہ انہیں مبارک ہو۔ ہم سنی ہیں، ہمارا بچہ بچہ عظمت آل محمد کا بھی پہرے دار ہے، عظمت صحابہ کا بھی پہرے دار ہے۔ آئے ہائے، تو یہ عرس کس کا چل رہا ہے حضرت؟ بولو یار، ہاں اولیاء نہیں بولنا نا، عثمان ذو النورین، ذو النورین، اولیاء نہیں بولو چیا، ذو النورین، ذو النورین دا مطلب کہ دو نوراں والا۔ تمام متکلمین علماء محدثین نے بالاتفاق ذو النورین کی وجہ لکھی ہے۔ دو نوروں کا مطلب ہے نبی کی دو بیٹیاں، نبی کی دو بیٹیاں، سبحان اللہ۔ بانڈیوں بھی آواز آندی عثمان ذو النورین، چھجانوں بھی آواز آئے گی عثمان، سران سے بھی آواز آتی ہے عثمان، چک سے بھی آواز گونجتی ہے عثمان، بوگران سے بھی آواز آتی ہے عثمان، سرلے سے بھی آواز آتی ہے عثمان۔ ذو النورین، میں نے کہا رک جاؤ میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، سکول و کالج کے سٹوڈنٹس، رک جاؤ۔ یہ جو ذو النورین کہہ رہا ہے، اسے روک کر ذرا 2 منٹ کے لیے پوچھ تو لو کہ نبی کی 2 بیٹیاں نور ہیں، ان کا بابا نور نہیں ہے؟ رہ گیا ہمارا نظریہ۔ میرے سیدی امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان، انہوں نے تو بڑا پہلے ہمارا نظریہ بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بولو بولو بولو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ مزہ نہیں آ رہا؟ آواز آوے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا۔ بولو بولو، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ میرے نبی کی ساری بیٹیاں نور ہیں، اسی لیے تو عثمان ذو النورین ہے۔ ساری بیٹیاں پیاری ہیں، پر میرے نبی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ سب سے لاڈلی ہے، وہ سب سے پیاری ہے، وہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے، وہ میرے نبی کے دل کا قرار ہے، میرے نبی کا چین ہے، میرے نبی سید المرسلین کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ دوسری روایت میں فرمایا فاطمہ تیری رضا میں خدا کی رضا ہے، یعنی جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے کائنات کا رب، بولیے ذرا، جس سے زہرا راضی ہو گئی اس سے کائنات کا رب راضی ہو گیا ہے۔ میرے سیدی اعلی حضرت نے پھر اکیلی اس عظمت والی بیٹی کی جو تعریف لکھی ہے اس کو سن کر بندہ اشش کر اٹھتا ہے۔ نور بنتے نور زوجے نور نور نور، 7 دفعہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہر جگہ نور کا معنی الگ الگ ہے۔ نور بنتے نور زوجے نور نور نور،
پہلا نور سیدہ زہرا بنت نور یعنی جس کی بیٹی ہے نور وہ محمد رسول اللہ، جس کی بیوی ہے وہ نور یعنی مولا علی، جس کی ماں ہے وہ نور، نور یعنی حسن حسین، نور مطلق کی کنیز یعنی اللہ وحدہ لا شریک، لہنا نور کا یعنی نور کا حصہ، نور کا مقام نور۔ تو پھر مل کے ذرا پڑھ لیجئے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے نور زوجے نور امے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بولو 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 تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ مجھ سے سوال ہوا کہ 18 ذی الحجہ کو جشن غدیر منانا چاہیے یا کہ عرس عثمان منانا چاہیے؟ میں نے کہا عرس عثمان منانا چاہیے، پر ایصال ثواب کے لیے ذکر علی کا کرنا چاہیے۔ گال سنو، اس کو آتے نہیں گچی تو آتے۔ بولو کیا منانا چاہیے؟ عرس عثمان غنی منانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک عید میلاد ہے، سارے تو بڑی عید، بولو سارے تو بڑی عید میلاد ہے۔ باقی یہ اور لوگوں کا اور نظریہ جس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مولا علی کو کلہ شان ملی ہوئے تو پھر تے اسی اس دن عید مناؤں، تو جی مولا علی ہیں جی 700 شانہ ملی ہیں تو 700 عیداں۔ او بھائی جان یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی روایت سب سے بڑی ہے جس کا میں مولا اس کا۔ میرے سے آپ پوچھیں تو میرے نزدیک اس سے بھی ایک بڑی روایت ہے۔ پتہ ہے کون سی روایت؟ خدا کی قسم یہ اکثر نہ سنی سناتے نہ شیعہ سناتے ہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمائے یا اللہ، سننے یہ نسائی میں موجود ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میرے نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو، بلکہ حضرت مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی، جو کچھ اللہ سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ میں نے تیرے لیے آپ آستہ بولے ہو سنیں بھائی، نبی پاک فرما رہے ہیں علی جیڑا جیڑا جو کچھ میں اللہ کو لو وہی کچھ میں نے اللہ سے رب میرے اگے نہ نہیں کی تھی، کیونکہ کل نبی یجاب، ہر اللہ کا نبی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جڑی جڑی شے میں آپا واسطے منگی اوئی چیز میں تیرے واسطے منگی۔ مولوی صاحب ذرا بٹھا کے نا ذرا یہاں لسٹ لکھواؤ نبی نے اپنے اپنے لیے کیا کیا مانگا ہے۔ نبی کی حدیث گپ نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا جو میں نے اپنے لیے مانگا وہی کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا، اور ساتھ بتا بھی دیا نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الا انہ قیل لی، میں منگتا رہا رب دینا رہا، میں مانگتا رہا رب مجھے دیتا رہا، سوائے اس کے کہ میری طرف پیغام آ گیا فرمایا محبوب سب کچھ منگ لی واسطے میں دوں گا پر نبوت نہ منگی، کیونکہ تو آخری نبی ہے، تجھ پر نبوت کا دروازہ۔ یہ جڑے بولے نوجوانوں پھر تسی کیڑی دردی دعا ہوئی ہے ختم نبوت کے مسئلے پہ تو ہمیں دھڑلے سے بولنا اے میرا محبوب تجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت نہیں مانگنی، باقی جو دل کرتے مانگ، اپنے لیے مانگ، علی کے لیے مانگ، دیں گے
لیکن علی کے لیے نبوت نہیں مانگنی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ میرا جملہ آپ کے پلے ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا علی نبی نہیں ہو سکتا، خیبر کا دروازہ اکھڑنے والا علی نبی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، من کنت مولا فعلی مولا کا سہرا سر سجائے علی، نبی نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کا تاجدار نبی، بولتے جاؤ نبی، عثمانو، حیدرو، عمرو، ابو بکر نبی نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچو، وہ یہ اتنے بڑے بڑے عظمتوں والے کہ میرا نبی آسمان پہ جا کر واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں جنت نے 4 میرے یاروں کی دیدار کا اشتیاق ظاہر کیا۔ یعنی اگر سمجھاؤں سادہ لفظوں میں تو یوں بلا یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ یوں بنتا ہے کہ گویا جنت پوچھتی ہے حضور خود آئیں، 4 کو نہیں لے کر آئیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سلمان، دوسرا عمار بن یاسر، تیسرا مقداد، چوتھا علی۔ یہ اتنی عظمتوں والے صحابہ، یہ نبی یا دل تسی اگو نہیاں کرتے ہو نا تو میرا دل بڑا خفا ہوندا ہو، جنے دے پتر منہ بولو یار، نال جواب دو، نبی نہیں ہو سکتے۔ تو میرا جملہ الحمدللہ شرق دا غرب انٹرنیشنلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہوا کہ اگر اتنا بڑا علی، اتنا بڑا ابو بکر، اتنا بڑا عمر، اتنا بڑا عثمان اور یہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھجی ماسی دا کاڑا پتر نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ خطابت بہت بڑا وسیع سمندر ہے، ہزاروں لاکھوں موضوعات ہیں، ہزاروں موضوعات پر خطبہ کلام کرتے ہیں، پر مفتی نوید عباسی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے علاقے کے بچے کو 2 مضمون سمجھا دیے، میں انشاءاللہ سینہ تان کے جاؤں گا، میں سر اٹھا کے مروں گا، جیوں گا تو الحمدللہ جی تو ویسے بھی سر اٹھا کے رہیں گے، ہم مریں گے بھی تو ناز سے مریں گے۔ وہ 2 مسئلے کون سے ہیں؟ مسئلہ اول، ہم اپنی قوم کو ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت سمجھا دیں، ہم قوم کو بتائیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ہمارا بچہ پک جائے کہ زمانہ چاند نیچے آ سکتا ہے، آسمان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، زمین اوپر جا سکتی ہے، پر آمنہ کے لال کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور دوسرا مسئلہ، میرے اس علاقے کا بچہ میرا شاگرد میں جس جگہ جاؤں بچے کو پتا لگے کہ علی کے پیار کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سنو، مجھے ایک سوال کا جواب دو، ابو بکر صدیق کے نعرے وہابی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ عمر فاروق کے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی کی شانیں بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ ہم ان کے ذکر چھوڑ دیں کہ وہابی نہ ذکر کرتے ہیں؟ یہ کوئی انصاف ہے کہ ہم ان صحابہ کا ذکر چھوڑیں کہ وہابی کرتے ہیں؟ او بھائی وہابیوں کے ان سے رشتہ ہوگا، پر رب کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، لہذا ہم ان کا ذکر ڈنکے کی چوڑ پہ کریں گے۔ اسی طرح شیعہ بھی علی علی کرتے ہوں گے، اسی تک کدے گئے نہ ہونا وچ جڑے گئے نہ کو پوچھو ہیں جی۔ باقی یہ بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کسی سید کی توہین شروع کر دو کہ یہ شاہ جی علی علی کر دے شیعہ ہو گئے، نہ پتر نہ۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، سید اگر گناہگار ہو جائے، سید اگر بد عقیدہ ہو جائے اور اس کی بد عقیدگی درجے کفر تک نہ پہنچے تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے۔ نئے نئے مسئلے گھڑنے والے ملا بھی ہمیں قبول نہیں ہیں، اور میں ہٹ کے لفظ نہیں بولتا، لیکن وہ مولوی ہو کر میرے جوتے کی نوک پہ جس نے 9 سال مدرسے میں پڑھ لیا پر اسے عظمت سادات کا پتہ نہیں چلا۔ کمپرومائز نہیں ہے کچھ مسائل پر، سن لو یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے والد صاحب کو جو لوگ پرانے سارے میرے گرائے کوئی اسی پچھلی جناب گلگت تقریر نہیں کر رہے، اپنے علاقے میں تقریر کر رہا ہوں۔
اپنے گھر بیٹھ کے کر رہا ہوں. کیا تساں لوکاں نہیں پتا کہ میرے ابا جی سجدے سامنے چپل لا چھوڑ دے سن؟ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں الابریز کے اندر میں ملفوظ پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جو شخص اہل اللہ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ جو ریٹرن کرتا ہے نا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی آل میں، اس کے گھر والوں میں اللہ دین کا علم لے آتا ہے. میں تو سانستا بول رہے اور میرے والے سب تو مزدوریاں محنتیں کرتے تھے، انہوں نے ہمیں پالا بڑھایا. آج یہ کہا آگے جی فلانے حافظ صاحب تو ایک نکل اٹھتا ہے تو دعا شروع ہوتا. میں تک رہا سا کہ لوگ ہی آکسن ایکٹنگ پر آپ کو سپیکر لیں دد نہیں دوے کو چھوڑ دے، تریے کو اس کو چھوڑ دے، چاچا چاچے کو چھوڑ دے، پتریا پتریے کو چھوڑ دے، پانجا ان اپنا ہی آئے کو اتو آپ گھر جی نہ سن سپیکر شروع کیتا ہے. اب سمجھ آئیے کہ سیدوں کی خدمت بندے کو کیا دیتی ہے. یہ بدتمیز طبقے کو سمجھ نہیں آتی. جو لوگ سادات کی عزت کا خیال نہیں رکھتے اللہ ان کی زندگی کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو بھی اللہ اجیرن بنا کے تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نسلوں کو 7 نسلوں کو اللہ سزائیں دیتے ہیں. کتنیاں؟ 7 نسل. اپنے الفیاں بھی ذرا کم کریں، کئی جگہ میں الفی لگ جاتی ہے، سید زیادہ آگے آسار سارے الفی لگ دی، اسی اٹھتے نہیں. مفتی نظام الدین ہند کے ایک بزرگ ہیں، ان کے ایک فتویٰ میرے پاس ایک دم ہے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی سید کے آگے جان بوجھ کر ڈٹا رہا، ادب سے کھڑا نہ ہوا، اللہ مرنے سے پہلے اسے لا علاج بیماری کا مریض بناتا ہے. اور دوسرا لکھا کہ جو شخص کسی سید زادے کے آگے اس وجہ سے کھڑا ہوا کہ وہ آل رسول ادب کیا، اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے. مجھے جب کرونا ہوا تو اس کا علاج تو نہیں تھا، خیر کئیوں کو شفا ملی لیکن میرا سٹیج کافی تھا. تو میرے ذہن میں یہ ملفوظ تھا، تو میں جس دن میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے اس وقت بارگاہ غوث پاک پہ کچھ عرض کی، اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ ملفوظ صحیح ہے تو میں تو تیرے محبوب کی آل کا ادب کرتا رہا. ایک نہیں میری تو زندگی اس پہ گزری اور انشاءاللہ بقیہ بھی رہے گی. میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو اگر ہم نے پڑھایا نہیں سمجھا، اپنے شاگردوں کو، میرے شاگرد گوائیں میں سبق کوئی پڑھایا نہیں پڑھایا، پر میں کٹ کٹ کے پڑھے ہے کہ سیدہ ادب کرے گا. تو یا اللہ اگر یہ قبول ہے تو تیرے وہ وعدہ جو ہے لا علاج بیمار سے خدا قسم سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دو چوہاں دڑے وچ کام ٹھیک ہو. اس لیے موضوع بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم انہی چند چیزوں کو اگر ہم اپنا زندگی کا ساتھی بنا لیں تو آپ یقین کریں ہماری نسلیں سنور جائیں. اور ماشاءاللہ حافظ امجد صاحب انہوں نے ہمارے گاؤں کا نقشہ بدلا، اور اس طرف پرویز صاحب، ویسے میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، تن پتہ ہے، اور میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، پر آپ جو وقار صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں نا مدرسے کے لیے، اس وجہ سے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اور امید ہے کہ یہ کام تھوڑا عرصہ نہیں رہے گا، یہ کام ہمیشہ رہے گا. اے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے سیرن تے مامے پائے دے، اے آ گئے. پہلے یہی اسی علاقے کے کئی لوگ ہمیں کہتے تھے، میں نام نہیں لیتا، ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا میں 50,000 روپے دے سا مفتی صاحب اس علاقے کوئی مدرسہ شروع کروں. تو میں نے کہا بزرگوں تسی ٹھیک کہندے ہو، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہم اپنے ٹائم سے پہلے کوئی چیز نہیں کریں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ 10 دڑے مدرسہ شروع کرو تو 15ویں دڑے بند ہویا کار بیٹھے ہو، یہ نہیں. جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ، اور الحمدللہ انشاءاللہ العزیز یہ جتنے علاقے رہ گئے ہیں نا ان علاقوں میں بھی مدرسہ ہوگا. اور یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، ڈاکٹر الیاس صاحب، فقیر منش آدمی، اور ان کے والد صاحب اللہ کے ولی تھے. میں ان سے بھی کہوں گا، گزارش کروں گا، اور انشاءاللہ ہم سارے مل کے ہمارا مرکز سران، انشاءاللہ سران کے مقام پر بھی عالی شان دارالعلوم قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز. باقی ہمیں کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے حضور کے دین کے صدقے. میں واللہ یہ ہم بیٹھا ہوں، کل کی بات ہے، میں لائیو چل رہا ہے، کل ہمارے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے،
اس کے آنر کا مجھے کال ہے کہ یار وہ مدارس کے حوالے سے میں نے اس دن عید والے دن ہماری ساتھی سی ملاقات ہوئی، تو میں نے اس کو کہا یار کوئی مدارس کے حوالے سے، تو اس نے مجھے کہا جی کہ باقی تو میں کروں گا، یہ جو میں نے بڑا مرکز بنایا ہے آپ آئیں اور اس کو اپنا ہینڈ اوور کریں۔ اور صرف ایک نہیں، اس نے کہا جی کہ انشاءاللہ میرے 3-4 مراکز ہیں، اور چاروں کے چاروں ہم آپ کے حوالے کریں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے مدرسوں کی، ہمیں تو ہزاروں لوگ پیچھے پڑے انتقالیں کر کے دیتے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا اپنا علاقہ۔ اس وقت الحمدللہ العظیم دیدل میرا میں، ٹاٹر میں ہمارے مدرسہ ہے، اور اب برار کوٹ میں بھی شروع ہو گیا، ان قریب انشاءاللہ جیسے ہم نے اعلان کیا تھا گڑی بھی بلا، وہاں عالی شان مرکز انشاءاللہ اس کے ابتدائی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، وہاں عالی شان مرکز انشاءاللہ قائم ہوگا، اور ان علاقوں میں بھی کوئی گاؤں کوئی علاقہ ایسا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مشن ہے، اور میرے سیدی مرشدی حضور آقائی قبلہ سرکار غوث زمان ایک گستاخ رسول نے ایک دفعہ گستاخی کی تھی، تو اس حوالے سے میں کچھ قربانی دینے کے لیے میں آیا، تو حضرت صاحب کے جملے تھے، آپ نے فرمایا وہ جڑے اور شدڑ بدڑن ہو آگے لگو نا، مجھے لاڑ سے ہونا کہ میرا نیفا ایک ویلاسی اس کی وجہ تو ہزاراں گمراہ سے دیو سن، تو میں آج ایسا ضائع کرا۔ تو مجھے ایک دن ایک صاحب کرنے لگے جی ایک تتساں تھا، میں آکھیا میں اس ویلے تک مرنا نہیں جدوں تک ولی اللہ دی زبان دی نکلے لفظ سچے نہ ہوں، جدوں تک ہزاراں گمراہ اسی سدھے نہ کرساں اس ویلے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا کرم ساڈی زندگی انشاءاللہ رہے گی۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میلاد ہر گاؤں میں شروع کر دو۔ میلاد کا مطلب میلاد کے سن اور سنگ نہیں ہوندے، یہی میلاد ہے میرے نبی کی نعتیں، حضور دے حسن و جمال دے تذکرے ہیں، حضور کے کیل و کال کی باتیں، میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے، میرے نبی پاک کی رفتوں کی باتیں، میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی باتیں۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ شرق تا غرب ابھی کائنات بنی نہیں تھی تو میرے رسول کے حسن و جمال کے تذکرے جاری۔ اسی لیے پھر آواز بریلی سے آتی ہے کہ کان جدھر لگائیے بولو کان جدھر داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میرا نبی دنیا میں آئے نور لے کے آئے، میرا نبی دنیا میں آئے خوشبو لے کے آئے، میرے نبی پاک کی والدہ رضائی امی حضرت سیدہ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں محمد عربی کو مکے سے لے کر قبیلہ بنو سعد گئی، جس رات محمد میرے قبیلہ بنو سعد میں گئے اس رات قبیلے کے ہر گھر سے کستوری کی خوشبو مہکنے لگ گئی تھی۔ سبحان اللہ کی آواز آیا نا یار، اس رات ہر طرف خوشبو مہکنے لگ گئی۔ ایک کڑیاں دی عادت ہوتی ہے نا سب اٹھتی ہیں تو وہ نہیں پلیے یہ راتی ہیں ہوئے صبح ہوئی قبیلے کی عورتیں ڈسکس کرنے لگی، کہنے لگی اونی پلیے آج رات ساری رات میرے گھر سے کستوری کی خوشبو میں کی ہے، دوسری کہنے لگی میرے گھر سے بھی کستوری کی خوشبو میں کی ہے، تیسری چوتھی، چنانچہ یہ بات پھیل گئی، کہنے لگی چلو نی حلیمہ کو لو بھی پوچھ آنی آواں، چلو حلیمہ سے بھی پوچھ کے آتی ہیں کہ کیا اس کے گھر میں بھی یہی ماجرا ہوا۔ ابھی جیسے ہی ادھر چلی ان کے گھر کی طرف بڑی قریب جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے وہ جیڑی خوشبو ساڈیاں گھراں وچ راتی آئی سی وہ تے ہن ادھروں دی آ رہی ہے،
جو ہمارے گھروں میں خوشبو رات کو مہک رہی تھی، وہ خوشبو حلیمہ کے گھر سے ابھی بھی آ رہی ہے۔ اب قدم تیز تیز اٹھنے لگے، جیسے ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں یہ تشریف لے گئی، ہر طرف خوشبو خوشبو۔ حلیمہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ خوشبو جو رات کو ہمارے گھروں سے میں کی ہے، اس کا منبع تیرا گھر ہے۔ اب بتا کون سی ایسی عطر لے کے آئی ہے، کون سی ایسی خوشبو لے کے آئی ہے کہ جس نے پورے قبیلے کو مہکا دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اندر گئی، اندر میرے نبی کو اٹھا کر لے آئی، ادھر میرے حضور آئے، ایک خوشبو کا غلہ مہکا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہکنے لگ گئی ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو میرا نبی خوشبو والا، میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبو والا، میرے نبی کا لحاف بھی خوشبو والا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے جسم سے ہر وقت کستوری کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ کون سی عطر لگا کے آتے ہو؟ تو وہ بولے، کہنے لگے میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، البتہ بچپن میں میرے جسم پہ پھوڑے نکلے، میری ماں مجھے لے کر حضور کی خدمت میں گئی، اللہ کے نبی نے میری قمیص اٹھائی، اپنے ہاتھوں پر اپنا لحاف تفل فرمایا اور اپنے لحاف کو میرے جسم پہ ملا۔ وہ دن اور یہ دن میرے جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے، جسم کی پھوڑے پھنسیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ میرا وہ نبی ہے، یہ جدھر ہاتھ لگ جائے اس جگہ مہکا بھی دیتا ہے، اس جگہ کو چمکا بھی دیتا ہے۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے، عمر مبارک ان کی 80 برس ہے، ان کا معاملہ کچھ یوں ہے، ایک دن گھر بیٹھے ہوئے گے، سنو گھر بیٹھے ہوئے گے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بیوی نے دودھ کا گلاس لا کے دیا، لیجئے پیجئے۔ عبد الرحمن بن عدیس ان کا نام ہے، حضرت عبد الرحمن، انہوں نے جیسے ہی پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ ہے، فوراً خیال میرے نبی کا آ گیا، وہی گلاس اٹھا کر میرے نبی کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ نوش فرمائیے۔ میرے نبی نے وہ دودھ نوش فرمایا، پھر میرے نبی نے دعا دی، یا اللہ تو عبد الرحمن کے چہرے کو چمکا کے رکھنا، اس چہرے کو سلامت رکھنا۔ 80 برس کی عمر ہے، 80 سال ہو گئے، نہ کوئی بال کالا، نہ چہرے کی رنگت کمزور، نہ جھڑیاں پڑی ہیں، نہ بڑھاپا جسم پہ آیا ہے۔ اے دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے جیسے 25 سال کا جوان ہے، عمر عبد الرحمن کی کتنی 80 برس ہے۔ عبد الرحمن یہ رنگ یہ رونق کدھر سے آئی ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ سارا رنگ یہ چمک مدینے والے محمد نے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے پھر ادھر بریلی سے آواز آئی ہے کہ چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے دے، میرا دل بھی میرا دل بھی چمکا دے، چمکا چمکا دے، مدینے کے خطے خدا تجھ پر رکھے، امیروں غریبوں کے ٹھہرانے۔ تو میرا نبی خوشبو والا، میرا نبی حضور بولتے تھے تو منہ سے کستوری کی خوشبو۔ ام سلمہ نے ایک دفعہ حضور سید عالم کے انتقال کے وقت سیدہ ام سلمہ ام المومنین، انہوں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہیں فمر بی جمعون، زمانہ گزر گئے، سال گزر گئے، آکلو واتوضؤ بہا، میں کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، غسل بھی کیے، بارہا ہاتھ کو دھوئے، لیکن لم یذهب ریح المسک من یدی، اللہ کی قسم اتنا زمانہ سال گزر گئے پر میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔
کیونکہ میں نے حضور کے سینے کو چھوا تھا. حضور کے پسینے کا قطرہ پورے گھر کو مہکا دیتا ہے. حضور گلیوں سے گزرتے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے ساری گلیوں سے کستوری مہک جاتی ہے. کوئی کائنات میں اتنا سونا نبی؟ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جب میرے نبی پاک کے جنازہ مبارکہ کو دیکھا تو قسم کھائی تھی یا رسول اللہ واللہ طبت حیا و میتا. یا رسول اللہ آپ ظاہری حیات میں بھی پاکیزہ تھے، بعد از وصال بھی پاکیزہ ہے، پاک تھے، طیب تھے طاہر. تو میرا نبی زندہ. کچھ بولو حضور کون ہے؟ نہ ٹوٹنے پٹنے مخلوقاں لے پاسے کوئی نظریہ نہیں رکھنا، ڈٹ کے اپنے عقیدے تے رہو. نہ بابیاں لے پاسے تے نہ شیعاں لے پاسے. وہ بولو یار خدا دے بندے مکس مکس کام نہیں ٹرنا. اور ہمارے یہ جو بزرگان دین ہیں، توری شریف، وٹنگی شریف، یہ جو آستانے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ انہوں نے وہاں کوئی دکان کھولی ہوئی ہے؟ وہاں کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تربیت اس عوام کی کر دی جائے تاکہ ان کے عقیدے بھی بچ جائیں، ان کا عمل بھی صحیح رہے. تو بزرگان دین سے وابستہ رہیں، اپنے عقیدے پہ ڈٹ کے رہیں. ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے. لگے رہے لوگ پرویز صاحب لگے رہے، یہاں پورے پاکستان میں اب بھی لگے ہوئے، لگے رہے لوگ. ہمیں کسی نے گالیاں دیں، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، ہم چپ کر کے اپنے لگے رہے. کتنے گئے ہو گالیاں؟ کہاں گئے وہ؟ میں اپنے شاگردوں سے، اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں، صرف اور صرف حضور کی محبت کی خوشبو پھیلاؤ. اس میں اتنی پاور ہے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گالیاں دو جنا دینا جس کو دلیل نہ ہو. بٹا وہ موقع دن لسے جنے یا دو گلاں یا گالیاں بٹا. اسی لسے نہیں ہیں، ہمارے پاس دلائل کا سمندر ہے. اس واسطے ہمارا مسلک وہی ہے جو غوث پاک کا مسلک. غوث پاک نال انی محبت کرنی. آج یہ جملہ آج دی تقریر جملہ پوچھسی کو جی قریشی صاحب کیڑی گل دسی ہے تو آج تو ہمیں ایک جملہ دینا. وہ جملہ یہ وے کہ غوث پاک نال انے واہ پیار کرنا ہے. یہ انے واہ سمجھ دے دلیلاں شلیلاں گلا ختم. غوث پاک نال انے واہ پیار کرنا. غوث پاک کی محبت یہ مولا علی تک لے جاتی ہے. مولا علی کی محبت عشق رسول کی آگ بھڑکاتی ہے. غوث پاک سے سچا پیار کرے. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. کسی فتوے شتوے کی نہ ڈرے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ زمانے ہماری مٹھی میں، مخلوق کے دل بھی ہماری مٹھی میں. ہم چاہیں تو مٹھی کو کھول دیں، ہم چاہیں تو مٹھی کو بند کر دیں. خدا گواہ ہے ہم عبد القادر جیلانی پاک سے پیار کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت رکھیں. آپ یقین کریں لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. ایویں لوکاں نہیں آکھیا. غوث پاک نال محبت کرو. اللہ دے بندے غوث پاک سے پیار کر کے تو دیکھیں. اور میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اہل سنت و جماعت کے معتقدات پڑھو. غوث پاک اتنی بڑی شان والے تو انہاں دی یاد ذرا دسو کہ حسنین کریمین تے مولا علی کتنی بڑی شان والے. اس لیے 11ویں شریف کی پابندی کریں. 11ویں شریف کوئی نواں فتنہ تا نویں بدعت شدت کوئی نہیں. 11ویں شریف ہی سال ثواب کی محفل کا نام. یہ بھی 11ویں شریف ہے کہ تسی گھر بہ کے اے تھوڑے جے چاول پکائے اس تے سال ثواب دعا کیتی، قرآن پڑھیا، درود پڑھیا. یا اللہ غوث پاک کی 11ویں ہے، یہ انہوں نے سال ثواب. یہ بھی 11ویں. آپ یقین کریں آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی. اور میلاد شریف یہ اپنا پابندی کیڑا جانا ہو ہاتھ چاہو جیڑا جانا آتا ہو. یار اساں دے گھر دے حالات نہیں بدلے. ابھی یہ سرگودے میں پچھلے 2 سال ہوئے، وہاں ایک میں گیا، میلاد شریف کی محفل تھی تو وہ ایک نوجوان سدھا جیسی حضور ملک اکھڑو گا نا جی تساں مولویاں پھڑنے بڑھائے تسی آخنے جی کہ میلاد دے صدقے اللہ تعالیٰ میری 18 سال ہے میری میلاد کوئی نہیں ہوئی تو جی اتنا ہی میلاد دی پاور ہے تو پھر دسو دعا تسی مولوی یا پھر میں کو گلاں کر کے بیٹھا چنگیاں پلیاں. وہاں سادات بھی بیٹھے تھے. میں آخیا وہ گل سن، زمانہ کل بھی حضور کا تھا، زمانہ آج بھی حضور.
ایکڑی گل ہے وہ اور زمانہ ہے، اور زمانہ وہ حضور دے اختیار سے آج نکل گیا حجی میں تامن سا میں کیا اسن پاور کوئی نہیں پر حضور دے ذکر چ بڑی پاور الحمدللہ العظیم۔ اگلے سال نے گیا اچھا میں بھول ہی گیا انہوں پھر ماں بلایا ایم ٹی وی کر رہے ہیں جا کے پوچھ لو۔ اگلے سال دوبارہ جب میں گیا تو وہاں وہ میں جو کہنے ایک بچہ کہنے کچھ سا کو گال میں کہ یار مجھے نہیں یاد کہنا جی یہ وہی ہے جس پچھلے سال رولا پائے ٹھیک ہے۔ عقیدے ہمارے کمزور ہیں اسی جناب والا جیب چوئیاں کٹنے ہستے نا اسی یار ہمارا سوچتے ہیں جب میں ادھر کیتے تو پھر ایاں کی ہو سی۔ ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً قرض میں رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میلاد شریف کا ہوا بھرپور پروگرام ہوا تو کافی قرض اور ہو گیا تو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ایک بات کرنا کہا کہ ابا جی تھوڑا محدود کر لیتے ہیں تاکہ پہلے ہی قرض ہے تو یہ بھی تو آپ رو پڑے آپ کے آنسو آئے گا۔ فرمایا پتر میں رواں نہ رواں میلاد اس لیے رنگ لاس ہے نہ پھر مجھے یاد کر سکتا اے میلاد لنگ لاندہ ہے اس واسطے ہر محلہ کوشش کرو ہر گراں کوشش کرو کہ اور کوئی نہیں ہو۔ یہ تھوڑی گل ہے میں تلے لیٹا سے تھے وہ بچہ جڑا نہ تم پڑھ رہے سے خدا کی قسمیں جتنی دیر لیٹا رہوں میں روتا ہی رہوں کہ میرے اللہ بے لوس ہو کر چھوٹے چھوٹے بچے تیرے محبوب کے حسن و جمال کے اور چلو ایسا تو کوئی لالچ ہو سی کرنا چھوٹے بچیاں کے لیے یہ درست ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے اسی ایویں گلا کرتے ہیں اسی نویں اوسا میلاد ہوندا رہسی اے کوئی نہ کوئی اور نہیں قریشی پیدا ہو جاسی بلکہ کئی پیدا ہوئے پے نے ہاں ہمارا ٹائم گزرنے کے لیے آ رہا ہے ہم گزر جائیں گے پیچھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس سے بھی زیادہ حسن و جمال اور حسن اہتمام کے ساتھ وہ صدائیں لگاتے ہوئے یہ پڑھ رہا ہوگا کہ سب سے بس یہ اب ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے اور میں دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے متصل بات چونکہ ہمارے مہمان قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائیں تو یہ معیوب ہوگا کہ ظاہر وہ تشریف لائیں ہم ان کی ایک منقبت صرف سنیں گے بے شک وقت ہمارا کافی ہو گیا 1:30 بجے کا کہا تھا موسم کے حوالے سے بھی تو قبلہ سید مجتبی حسین شاہ صاحب آپ منقبت پڑھیں گے تو اسی علی 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 ہاں اسا کوئی شرم وہ میں 18 سے لجالی گل کیتی سی کہ بھائی کہ گل کیتی عرس عثمان غنی دا تو ذکر آخر جی یہ کیڑی گل ہوئی میں کیا اے تے دس عثمان دے سامنے جس لئے ذکر علی اسی تو عثمان خوش ہو سن کے خفا ہو سن اور یہ تو بتا کہ جب ذکر علی کر کے ہم کہیں گے ربا اس کا ثواب عثمان غنی کو بخشتے تو علی خوش ہوگا کہ خفا ہوگا وہ بندگان خدا یہ منافقوں کا کام ہے جو ان صحابہ میں لڑائیاں جھگڑے اور دوریاں پیدا کر رہے ہیں ہم سنی ہیں ہم علی علی کر کے عثمان کو خوش کرتے ہیں اور عثمان غنی کے نعرے لگا کے مولا علی کو خوش کرتے ہیں شاباش ذوالنورین ذوالنورین علی 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 ٹھیک ہے جی تو بس یہی سال ثواب آج بھی گویا ہماری اس میلاد کا مقصد عرس ہو گیا کس کا عثمان غنی کا سبحان اللہ دی آواز ہوئے یہ عرس ہو گیا کس کا تو پھر لگاؤ صدا سب سے اولا سب سے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے 8 جولائی بروز ہفتہ اس کو انشاءاللہ محفل میلاد شریف ہو رہی ہے کھوئی یہ جو سامنے اسمبلی کھوئی ہے وہاں پر میلاد شریف کی محفل ہو رہی ہے مفتی نذیر صاحب کا خطاب ہوگا اب بڑے بڑے ثنا خان آنے خوش بیان وہ تشریف لائیں گے 11 جولائی بروز منگل رات 8 بجے چک شادی کی محفل ہے یہ جو 11 جولائی ہے گاؤں چک میں چک کی مرکزی مسجد میں وہاں پر محفل میلاد میں محمد منیب صاحب کی منیب صاحب کی شادی ہے اور مفتی نذیر احمد قریشی صاحب کا خطاب ہوگا اور یہاں پر بھی ماسٹر فرید صاحب ملک جمیل صاحب ملک یونس صاحب سردار ملک رائل صاحب انہوں نے آپ سب حضرات کو دعوت دی ہے اور یہ ایصال ثواب کی محفل ہے سردار ظہیر احمد مرحوم کی
9 تاریخ انشاءاللہ عرس مبارک کی محفل مبارکہ ہے آستانہ عالیہ توری شریف یعنی نواں شہر عرس شریف کی محفل ہے، اس میں بھی بھرپور شرکت کی آپ کوشش فرمائیں۔ تو صدا لگائیں، سب سے بالا ہو سب سے مار اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ اور مطلع عرض کر رہا ہوں، مقطع عرض کر رہا ہوں کہ غمزدوں کو رضا معید دیجئے کہ غمزدوں کو رضا معید دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا۔ صدا لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔